کشمیر میں ہم پچھلے 3 سال سے دیکھ رہے ہیں جو ہمارے جرنلسٹ کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے. آپ فہد شاہ کی بات کر لیجئے, سجاد گل کی بات, یا اور کئی ایسے جرنلسٹ ہیں جن کو جیلوں میں بند کیا گیا ہے. تو آج بی بی سی جو دنیا میں ایک بہت ہی زیادہ معتبر, بہت ہی کریڈیبل نیوز ایجنسی مانی جاتی ہے, اور خاص کر جب انہوں نے وہ جو ڈاکومنٹری بنائی گجرات رائٹس پہ, اس کے بعد ان پہ اس طرح کا ریڈ ہونا, تو یہ پوری دنیا میں جو ہے ہندوستان کی سانس کو پہنچاتے ہیں, بدنام کرتے ہیں. اور ساتھ ہی میں یہ جو بی جے پی والے وشو گرو کی بات کرتے ہیں, تو وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے کہ ہمارے ملک جس کو مدر آف ڈیموکریسیز کہا جاتا ہے وہ کہاں پر ہے اس وقت. یہاں جو بھی حزب مخالف آواز اٹھاتا ہے, چاہے وہ جرنلسٹ ہو, ایکٹیوسٹ ہو, پولیٹیشین ہو, اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے. ایک گنڈا گردی کا ماحول ہے. مگر یہ گنڈا گردی جو ہے یہ جموں کشمیر سے شروع ہوئی, اور انفارچونیٹلی اس وقت جو پورے ملک کی, چاہے وہ نیشنل انٹرنیشنل جو نیوز ایجنسیز تھی, انہوں نے خاموشی اختیار کی جب ہمارے جرنلسٹ کے ساتھ ظلم ہوا. آج ان کے ساتھ یہ وہی ریپیٹ ہو رہا ہے جو ہمارے ساتھ پچھلے 3-4 سال سے ہو رہا ہے. ہندی لینگویج کے بارے میں بتائیں, جو انٹروڈکشن ہو رہا ہے ہندی لینگویج. دیکھیے ساؤتھ میں تو یہ کچھ کر نہیں پاتے. ساؤتھ میں انہوں نے کوشش کی, جموں کشمیر میں انہوں نے بندوق کے بل بوتے پہ ہر چیز کر رہے ہیں. ہر چیز کو جو ہے دے آر انفورسنگ ایوری تھنگ تھرو دا بیرل آف گن. دے ہیو threatened people into silence through the barrel of gun. تو ہندی کا بھی وہی ہے کہ جو ہماری اصلی لینگویج ہے یہاں اردو, ہمیں ہندی سے کوئی دشمنی نہیں ہے, مگر جو ہماری اپنی لینگویج ہے, بینگ اے مسلم میجورٹی اسٹیٹ, ہماری اپنی لینگویج اردو ہے, تو اس کے بجائے آپ ہندی پڑھاتے ہیں. اگر ان میں دم ہے تو ساؤتھ میں یہ کر کے دکھائیں. وہاں تو گھبراتے ہیں ہندی کا نام لینے سے, اور یہاں جو ہے جو سارا وہ مائٹ از رائٹ کے بلبوتے پہ چلتا ہے. کل ایچ ایم امت شاہ نے انٹرویو دیا اے این آئی کو, جس میں انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ جو الیکشن ہے وہ اس کی کال الیکشن کمیشن لے گا, اور اسٹیٹ ہوڈ پول اس کے بعد آئے گا. کیسے دیکھتے ہیں آپ کس کی بات کرتے ہیں؟ جو نے کل انہوں نے انٹرویو دیا اے این آئی کو. نہیں, کن کی بات کرتے ہیں؟ منسٹر امت شاہ. وہ تو خود کہتے ہیں ہم بات نہیں کرتے, ہم جملے بولتے ہیں. ان کا تو آن ریکارڈ ہے, جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کہا تھا 15 لاکھ روپے ہر غریب کے اکاؤنٹ میں جائے گا, 2 کروڑ روپیہ ہر سال لوگوں کو ملیں گی, انہوں نے کہا الیکشن میں ایسے جملے کہے جاتے ہیں. تو ایسے میں ان کی بات کا میں کیا جواب دوں کہ اسٹیٹ ہوڈ. پہلے مجھے بتائیے, جو ہندوستان کی ہسٹری میں پہلے ایسے ہوم منسٹر ہیں جنہوں نے ایک اسٹیٹ کو اسٹیٹ سے یونین ٹیریٹری بنا دیا, اور اب وہ اس بات کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے جو اس وقت اڈانی کا مسئلہ ہے, باقی مسئلے ہیں جو انہوں نے فراڈ کیے ہیں, جو انہوں نے پورے ملک کے بینکوں کو لوٹ کے پورے ملک کی اکانومی کو اس وقت پٹ ایٹ سٹیک ہے, اس کا دیوالیہ نکالنے کی اس پہ راہ پہ ہیں. تو ان سب چیزوں سے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے ان کو جموں کشمیر سے اچھی کوئی جگہ ہی نہیں مل سکتی ہے کہ جب بھی اٹینشن ڈائیورٹ کرنا ہو تو جموں کشمیر میں کچھ نہ کچھ کرو, جیسے ڈیمولیشن ڈرائیو چل رہی ہے. تو میرا تو یہ بھی کہنا ہے اپنے لوگوں سے کہ جموں کشمیر کی زمین جموں کشمیر کے لوگوں کی ہے. میں جموں کشمیر کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں, اپنی زمین کا کنٹرول لے لو اپنے ہاتھوں میں, چاہے وہ ہماری محلہ کمیٹیز ہیں, چاہے ہماری پنچایتیں ہیں, چاہے دوسرے ہیں. اپنی زمین کے یہاں کی زمین کے مالک یہاں کے لوگ ہیں. اسٹیٹ ہوتا ہے, وی آر اے اسٹیٹ لیس پیپل, ہماری اس وقت کوئی ریاست بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو ایسے میں ہمارے مالک ہمارے لوگ ہیں, اور ان کو اپنی زمین کا جو کسٹڈی ہے اپنے ہاتھ میں لینی چاہیے. اس طرح سے وہ ہمیں انکروچر کا نام دے, کہ ناجائز قبضے کرنے والوں کا نام دے. پہلے تو اینٹی نیشنل بلاتے تھے, اب ناجائز قبضہ ور کر کے بلاتے ہیں. ہم ناجائز قبضہ ور نہیں ہے, یہ ہماری زمین ہے, اس پہ ہمارا کنٹرول ہے, اور لوگوں کو اس کا کنٹرول لینا چاہیے, چاہے وہ گھاس چرائے ہو, چاہے وہ شاملیات ہو, چاہے وہ کسٹوڈین لینڈ ہو, چاہے وہ اسٹیٹ لینڈ ہو. یہ یہاں کے لوگوں کی زمین ہے. نے آج کہا بولا جو میم مانو سینا نے جو آج بولا وہی قانون ہے, وہی آرڈر. حالانکہ سوری میم آج ڈی سی شری نگر نے جو ڈیمولیشن ڈرائیو کے حوالے سے بات کی, انہوں نے کہا, جب ہم نے ان سے پوچھا کہ کوئی آرڈر نہیں ہے, انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی ایل جی بولتے ہیں وہی آرڈر بھی ہے اور وہی اسٹیٹمنٹ بھی ہے. نہیں, یہ تو ایل جی, میں تو وہی کہہ رہی ہوں کہ یہاں تو اندھا قانون, یہاں تو
कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती ही नहीं है, यहाँ तो कोई कानून ही नहीं चलता है। आज तो बैंक्स ने भी शुरू कर दिया, अभी तो डिमोलिशन ड्राइव ऑलरेडी गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं, उनके दुकानें तोड़ी जा रही हैं, सब कुछ बर्बाद हो रहा है। और यहाँ से बैंक्स ने भी शुरू कर दिया है लोगों को नोटिस भेजना कि जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज में है उसके बारे में आप हमारे साथ फैसला करो, या पूरा पैसा दो, या हम आपका जो है मकान मकाना ले लेंगे। ये तो एक बाज़ाब्ता एक एजेंडे के तहत किया जा रहा है ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को इतना तंग किया जाए, उनको इतना सताया जाए कि उनके पास और कुछ सोचने के लिए वक्त ही नहीं रहे। मगर उनको ये समझना चाहिए कि एक सेंटिमेंट है जम्मू कश्मीर में जो रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर प्रॉब्लम चाहता है, जो चाहता है कि हम इस मुल्क के साथ बराबरी के लेवल पे रहें, पार्टनर्स की तरह रहें, गुलामों की तरह नहीं रहे। तो उस सेंटिमेंट को आप जेल में नहीं डाल सकते। हमारे नौजवान हजारों के तादाद में इस वक्त बाहर के जेलों में हैं, जिनको वहाँ जो हालात है, मैंने कहीं से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा हमें नमक और चपाती दी जाती है खाने के लिए, कोई उनका घर वाला इतनी दूर जा नहीं सकता है मिलने के लिए, कोई वकालत की बात हो बहुत दूर की बात है। अभी खुद हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि छोटी अदालतें तो जमानत देने से भी डरती है। आम जो केसेस है, अब जब कश्मीरियों के केसेस हैं तो उसमें तो जमानत भी नहीं होती है। तो ऐसे माहौल में ये और क्या कर सकते हैं, डाइवर्ट करने के बगैर और क्या कर सकते हैं। मैम जम्मू अमित शाह ने कल कहा था कि जब से 370 हटा यहाँ पे तरक्की हो गई और नया कश्मीर उन्होंने जिक्र किया। क्या आपको लगता है कि ये पिछले 3 साल जो गए हैं ऐसा कुछ ग्राउंड पे दिखाई दे रहा है? नहीं, आप तो देख रहे हैं ना आजकल ग्राउंड पे क्या दिखाई दे रहा है। आप पहले नौकरियों से लोगों को निकालो, जेल में नौजवानों को डाल दो, जर्नलिस्ट को जेल में डाल दो। अब जो रही सही कसर थी वो हमारे घर गिरा के पूरी की जा रही है। तो इससे और बड़ा नया कश्मीर क्या हो सकता है? इससे बड़ी तरक्की उनके लिए और क्या हो सकती है जो शुरू से ही जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ रहते हैं, जो मुसलमानों के खिलाफ आप जहाँ जहाँ देखिए डेमोलिशन, जहाँ दिल्ली में भी हो रही है वहाँ भी किन एरियाज में डेमोलिशन हो रही है, यहाँ भी जो हो रहा है, जम्मू में जो हो रहा है, तो ये किसके खिलाफ हो रहा है? तो ऐसे में ये कहेंगे, और जो इनको जो असली एनक्रोचर है अडानी, उसके खिलाफ तो कुछ एक्शन कर नहीं पाते हैं। मैम जम्मू का जो वीडियो वायरल हुआ नई बस्ती डिमोलिशन के टाइम, जहां पर कश्मीरी पंडित हम सब ने देखा चला चला के कह रहे थे कि मुसलमानों ने जो किया सही किया, तो उस हवाले से बीजेपी पापी है, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? किसी को भी हटाते हैं, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, हम उसके खिलाफ हैं। मगर कहीं सिंबॉलिक डेमोलिशन होती है ये दिखाने के लिए, बैलेंस करने के लिए, वो भी हम समझ पाते हैं कि क्या है कि जहां आप 99% जो है मुसलमानों के घर, उनकी दुकानें, उनके शॉपिंग मॉल, उनके कॉम्प्लेक्सेस, गरीबों की घर, उनकी झोंपड़ियां उड़ा रहे हैं, वहां आप दूसरी कम्युनिटी के एक आध घर को भी उड़ा रहे हैं। तो ये मुझे लगता है ये एक बैलेंसिंग एक्ट है। या जो बीजेपी का जो आम लोग हैं उनके शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस को डेमोलिश किया जाता है, मगर जो बीजेपी के लोग हैं उनके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को कहा जाता है हमने अटैच किया, हमने लॉक कर दिया। तो ये तो सीधे फर्क नजर आता है क्या क्या हो रहा है। मैम आपने डिमोलिशन की बात की, कानपुर में हादसा पेश है जहाँ पे माँ और बेटी जल के राख हो गई, क्या कहेंगे? बहुत बुरा है, क्या कहेंगे। ये है कि इन्होंने कहा था गरीबों को हम आसमान पे लेके जाएंगे। अब गरीबों की हथरस का मामला, वहाँ भी गरीब बच्ची के साथ रेप हुआ, उसके बाद उसको फटाफट जलाया गया, बॉडी नहीं दी गई। अब ये दो जो है माँ बेटी जो है जेल घर के अंदर उनको जिंदा जला दिया गया। तो इससे बड़ी नाइंसाफी और क्या हो सकती है? ये सरकार तो किसी की नहीं है, ये तो गरीबों की भी नहीं है। मैम G20 मीटिंग जो है यहाँ पर होने जा रही है, जबकि शुद्ध मत से डेवलपमेंटल जो वर्क है वो जारी है, लेकिन एक तरफ से तो डेवलपमेंटल वर्क्स है बट दूसरी तरफ से डिमोलिशन ड्राइव है। दिखाना क्या चाहेंगे उनको? देखिए, तो मैं तो कह रही हूँ कि G20 का आप एक तरफ से G20 का वो जो है वो उसकी बार बार बात करते हैं, विश्व गुरु की बात करते हैं, दूसरी तरफ से आप BBC जैसी जो क्रेडिबल एजेंसी है, न्यूज एजेंसी है, उस पर छापा मारते हो, उस पर रेड करते हो, तो मैसेज क्या जाता है बाहर? दूसरी तरफ से गरीबों के घर डेमोलिश कर रहे हो, तो उसका मैसेज क्या जाता है बाहर? उसका मैसेज बहुत खराब जाता है कि जो हिंदुस्तान है वो आगे जाने के बजाय पीछे जा रहा है। और ये कोई कश्मीर नहीं है जहां घास चराई के नाम पे, एनक्रोचमेंट के नाम पे आप लोगों के घर डेमोलिश कर रहे हो। ये BBC है, BBC
جس کی اتنی کریڈیبلٹی ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں جائیے ایک غریب آدمی سے لے کے امیر آدمی اس کی بی بی سی کی مثال دیتے ہیں. تو آپ نے اس کے ساتھ چھیڑا, اس کی کانسیکوینسز ہمارے جو ملک کی جو چھبی ہے اس کے لیے بہت خراب ہوں گے. ایک جانب سے کہا جاتا ہے کہ دودھ گنگا جو ہے اس پہ پہلی آئی تھی, نوٹس آئی تھی لوگوں کو کہ یہ اٹھایا جائے گا. دوسری جانب میونسپلٹی سے میئر کہہ رہا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. کس اعتبار سے آپ دیکھتے ہیں اس چیز کو؟ دیکھیے یہ ایک چیز چل رہی ہے, اس کو جو میں نے پہلے بھی کہا, جو غریب لوگ ہیں جن کے گھر اجاڑے جا رہے ہیں, جن کے گھر ڈیمالش کیے جاتے ہیں, ان کے پاس ایک پرٹیکولر پارٹی کے لوگ جاتے ہیں, ان کو کہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ مل لیجئے, ہم آپ کی جو زمین ہے وہ ریگولرائز کروائیں گے. تو یہ وہی ایک ٹیکٹک ہے, کیونکہ جب ان کو لگا کہ کشمیری لوگ جو ہیں وہ ہمارے جانسے میں نہیں آ رہے ہیں, تو آپ ان کو تھریٹن کر کے, بلیک میل کر کے کہ آپ کا گھر گرا دیں گے, آپ کی دکانیں گرا دیں گے, اگر آپ ہماری پارٹی جوائن کرو گے تو آپ کو کچھ نہیں کرے گا. یہ غریبوں سے ووٹ اور امیروں سے نوٹ کی بات چل رہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. تھینک یو سو مچ. میم پلیز ون لاسٹ کوشچن. آئی ڈونٹ نو مجھے یہ سوال کرنا چاہیے کہ نہیں, بٹ یہ لوگوں کا سوال ہے. 2014 میں آپ نے کوalition گورنمنٹ بنائی بی جے پی کے ساتھ, آپ کو آج لگتا ہے کہ وہ آپ کا فیصلہ صحیح تھا کہ میرے والد نے جو فیصلہ بہت سوچ سمجھ کے کیا تھا, اور شاید یہ جو آج سچویشن ہے اسی سے جموں کشمیر کے لوگوں کو بچانے کے لیے کیا تھا. بٹ وہ تو کیونکہ جب تک سرکار رہی تب تک تو کچھ ایسا نہیں رہا. جب تک آپ نے سرکار رہی آپ کی تب تک آپ نے ان کو ہاتھ نہیں لگانے دیا 370 کے. آپ نے سرکار میں ان کے ہاتھ باندھ دیے, سرکار بھی چلی گئی اور انہوں نے سارا جموں کشمیر کو اجاڑ دیا. تو انہوں نے تو بچانے کی کوشش کی. میم اگر ہم جو بھی سوشل میڈیا پہ آپ کے جتنے بھی چاہے آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں یا کسی کو آپ بائٹ دیں میڈیا آؤٹ لیٹ کو, ہر کوئی کمنٹ کرتا ہے نیچے کہ میں تو ان کی ریسپانسبل. ہاں تو وہ کہیں تو لوگوں کو تو حق ہے نا. میں تو بی جے پی نہیں ہوں نا. ہر کوئی بولتا ہے کہ بی جے پی کو کشمیر میں میں کہتی ہوں میں تو بی جے پی